میرا نام عامر علی پنور ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ جامشورو سے اور تعلقہ 7 شریف اور وہاں کی ایشیا کی سب سے بڑی جھیل منچر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں بوبک سے ہے۔ اور ہم 90s میں وہاں سے ہم نے مائیگریٹ کیا جامشورو سٹی میں، اور وہاں پہ میری جو بچپن تھا بوبک گاؤں ہے وہاں پہ بہت کم ہی گزرا، اور وہاں پہ میری جو تعلیم تھی وہ بالکل ایسے تھی کہ جیسے چھوٹے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ صرف بیٹھنے جاتے تھے اسکول میں تاکہ وہ اسکول کی ہیبیچول ہو جائیں۔ تو وہاں پہ مجھے صرف وہ وہاں کا اپنے گاؤں کا اور اپنے سراؤنڈنگ سے وہ محبت، وہ ایک پیشن تو ضرور ہے، لیکن میری تعلیم جو ہوئی وہ بیسیکلی جامشورو سٹی میں ہوئی۔ ہماری مائیگریشن جو ہوئی اس میں ہمارے کیونکہ گاؤں کی جو تعلیم تھی وہاں پہ وہ اتنے وسائل نہیں تھے، وہاں پہ اتنے ریسورسز نہیں تھے۔ میری بہنیں میرے بھائی جو پڑھتے تھے تو وہ ان کو ظاہری ہے کہ وہ جو 8ویں 9ویں 10ویں اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا، اس دور میں تو بڑی وہ تھا کہ یہ لڑکیاں کیسے پڑھیں گی اور کیسے اپنی ایجوکیشن حاصل کریں گی۔ تو میری 4 بہنیں اور ہم میرے 2 بھائی اور ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ تو اور ابو ہمارے وہ ایک مزدور بندے تھے گاؤں کے، اپنے بھینسوں اور اپنے مزدوری سے ان کی وابستگی تھی۔ تو اس دور میں کوئی باڑوں کا اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی دودھ کی کوئی وہ کاروبار نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا ہر کسی کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ 2 بھینسیں 4 بھینسیں اپنے گھر میں وہ اپنے دودھ کے لیے یا اڑوس پڑوس میں بیچنے کے لیے رکھتے تھے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ ہماری جو مائیگریشن تھی اس میں جو بڑا کردار تھا وہ میرے ماموں کا تھا۔ میرے ماموں ڈاکٹر خان محمد پنور صاحب، وہ اس دور میں وہ بھی ایک اپنے ہی حساب سے ایک بڑی محنت کش بندہ، جس نے اپنے اس تھرو آؤٹ لائف میں صرف اسٹرگل ہی کی اور اپنا ایک نام قائم کیا۔ تو انہوں نے ہماری فیملی کو انسسٹ کیا کہ آپ جامشورو سٹی آئیں، اور یہاں پہ کیونکہ اب آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے لکھیں گے تو وہ سہولتیں وہ چیزیں یہاں پہ آپ کے گاؤں میں نہیں ملیں گی، تو آپ جامشورو آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ تعلیمی اداروں سے اور اپنے معاشی حالات کچھ بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ تو میرے ابو جان جو ہیں وہ ہم آئے جامشورو فاٹک پہ، اور میری تعلیم جو پرائمری ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں پرائمری جو میری جامشورو فاٹک کا جو پرائمری اسکول ہے وہاں پہ ہوئی۔ دین ہم جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں ہوتے رہتے ہیں، خوشحالی سے بدحالی بھی آ جاتی ہے زندگی میں۔ تو کچھ ہوا ایسا کہ ہماری بابا کے اس کاروبار میں جو بھینسوں کا تھا اس میں لاسز ہوئے، اور دین وہ بھینسیں بھی نہیں رہی، اور دین وہ مزدوری پہ آ گئے، اور مزدوری میں ان کا انفارچونیٹلی، میں چھوٹا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا ایک وہ ڈسیبل ہو گئے، ان کا ایک ہاتھ کسی مشین میں آ کے کٹ گیا، آرے مشین میں۔ تو وہ بچپن کا دن تھا، مجھے تو کوئی احساس مطلب وہ، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ابا کے ساتھ اتنی بڑی ماجرا ہو گئی ہے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے گھر کا چولہا چلانے والا ایک ہی بندہ جو بھی ڈسیبل ہو گیا، تو ایک بڑا کہ ہمارے گھر میں ہمارے فیملی میں بہت مشکلات کو سامنا کرنا پڑا۔ ہماری امی جو بہت ایک بردبار شخصیت ہیں، اور انہوں نے جب وہ سچویشن کو ہینڈل کیا اور انہوں نے 7 بچوں کو لے کے آگے بڑھنے کا جو عزم لیا، اور ہمارے بڑے بھائی جو ناصر صاحب وہ بھی ایک اس وقت ماشاءاللہ سے اپنے ایک نام رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بہن بھائی آج اس جگہ پہ جہاں ہم ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا کردار ہے نا۔ تو اس میں یہ رہتا ہے کہ ایون میری بہنیں ہیں، ایک پروفیسر ہے ابھی یونیورسٹی میں، ایک ٹیچر ہے، اور ایک بھائی ہے جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے، میں خود ایک سوشل ڈیولپمنٹ کے NGO میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ پورا جو ہمارا گھر کا ابھی جو ہم جہاں پہ اسٹیبل لا کے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے بڑی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، اور انتھک کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے نا کہ گیو اپ دے دینا کہ بس یہی زندگی
زندگی ہے, یہی حالات ہیں, اسی فلو میں چلتے رہنا ہے. نہیں, لیکن ہماری امی نے, ہمارے ابو نے, ہمارے بھائی نے, ہماری پوری فیملی نے ان طوفانوں کو, ان سارے رشتہ داروں کے, ان سارے سوسائٹی کے, ان سارے چیلنجز کو فیس کیا, اور دین وہ موو آن ہوتے رہے. اور دین ہمارا یہ ہوا کہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, سندھ یونیورسٹی میں, اور جغرافی میں نے بی ایس کیا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرمیڈیٹ ہے اس کے بعد ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ اس وقت ہمیں بہتر, کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, ریسورسز نہیں تھے, تو میرے جو سلیکشن تھی ہوئی وہ جغرافی میں ہوئی. دو اٹ از اے ویری گڈ سبجیکٹ, بٹ کیونکہ ہمارے اس سوسائٹی میں آج کل اس کا کوئی اسکوپ اتنا نہیں ہے. بہرحال میں نے بی ایس کیا 2007 میں, اینڈ دین میری ایسوسیشن ہو گئی کسی سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ادارے کے ساتھ, اور وہاں پہ میں نے جام شورو میں فرسٹ جاب میری جو تھی, وہ بھی بڑی ایک کہانی ہے کہ میں نے I was trying to apply for the jobs when I graduated. Later on, even it's common when we are fresh graduate, you wouldn't get much response from the employees. But luckily, I got a call from the social development sector, from where I got the vacancy, where I applied for. So luckily I appeared in the interview, and very luckily I selected for that position in a very early age after graduation. So that was a wonderful big day for me, that when I selected by myself. I had opportunity to work with the NGOs first time in a governance project in Jamshoro, and where I worked 2 years. So till 2009-10 I was working with the NGO sector. When we graduate from the university, we always have some kind of curiosity or vision that I want to achieve that thing. So I used to think about to have a study abroad, and I was trying to apply for scholarships and other things as well. And I used to sit a whole night, even till dawn, and I used to apply for different opportunities. But unfortunately, though I had no skills, I had no that much skills that I have to polish my CV, that I have to polish my curriculum vitae and what their requirements are. So I've been trying and applying for it. But luckily one day a very golden opportunity knocked my door. And it wasn't a scholarship though, but it was by a friend who successfully reached in England, and he was telling me that you can apply, you can it's easy process, you can it's not a big issue, you can do it. So with a little amount, though it was in 2010, he estimated that if you have a 3 or 4 lakhs, you can reach in England, and you can have your study whatever you like. And so he helped me out, and he suggested me a consultant in Hyderabad, where I went, and the consultant guided me. And in those days, though I was very much struggling for my study, to gain and get the more knowledge and skills, and in my field, I was very much interested to continue my geography subject in England. But though it is very expensive, science subjects are very expensive in England, though in Pakistan as well. I got the opportunity to have a diploma in management there for 1 year. And luckily I reached in England for 4 years. I lived there for 4 years. I did odd jobs though, because I was on self-finance, and I bear my whole expenses there, and I used to support my family as well. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو حالات ہمارے تھے, جو سچویشن میں نے آپ کو ابھی بتائی, کہ فیملی بیک گراؤنڈ سے لے کے آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن, آپ کی فیملی, آپ کی ایجوکیشن, اور آپ کے وہ جو ساری ایک کہہ لیں کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو, اور اس کے باوجود بھی آپ اگر اسٹرگل اور کوشش کرتے رہیں, اور آپ صحیح معنی میں, صحیح ویژن میں, صحیح ڈائریکشن رکھتے
رکھتے ہیں تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں. اچھا جو آج کی یوتھ ہے ہماری, اس کو اگر ہم سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں آج کی یوتھ کو, تو آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ اباؤٹ دیم, بیکاز کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جو ایک جو ہمارے ساتھ ایک ٹیکنالوجیکل جو ایشو چل رہا ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ اتنی تو انگیج ہو گئی ہے, ان کو دوسری پازیٹیو چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. ان کو گیمنگ ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈفرینٹ تھنگس ہیں, ان پہ ٹائم اسپینڈ ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ اسکالرشپ, آئلٹس میں ٹیسٹ کیسے دیتے ہیں, انگلش کو کیسے امپروو کرنا ہے, سی وی رائٹنگ کیسے ہوتی ہے, یا کریکولم ویٹا کیسے بناتے ہیں, باہر کی دنیا میں کیا ریکوائرمنٹس ہے, آپ کیسے باہر جا سکتے ہیں. دو اٹس ناٹ اے کریز اباؤٹ دیٹ وی وانٹ ٹو گو ابراڈ, نو, کیونکہ ہر بندے کو ایک ایکسپوئر, ایک دنیا کی خبر ہونی چاہیے کہ باہر کیا چل رہا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج کے دور میں نا. تو یہ بہت ضروری ہے. میری تعلیم اور میرا ایکسپوئر مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. ہمارے جو حالات ہیں اس میں ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت پیچھے ہے, اس کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہمیں گائیڈس ہوتے ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہمارے سراؤنڈنگ کے ٹیچرس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس چیز کو پک نہیں کر پا رہے, اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر ہمیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایک صحیح ڈائریکشن, صحیح سمت میں جانے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری ضروریات کیا ہیں, اور تعلیم کا استعمال, پراپر یوٹیلائزیشن آف یور نالج از بیسیکلی ایجوکیشن. تو اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر کے پب جی پہ بیٹھے رہیں گے تو وہ وقت کا زیان ہے. آپ کے پیرنٹس, آپ کے بڑوں کے خوابوں پہ کو جو ہے آپ ان کو اچیو نہیں کر پائیں گے, اور آپ زندگی میں مشکلات کے سوا اور کچھ نہیں دیکھیں گے. میرے خیال میں جب تک زندگی ہے تب تک مشکلاتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں, اور مشکلاتوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہم انسانوں نے ہی سیکھا ہے. تو میرے خیال میں یوتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرے, اور اپنے ریسورسز کو, کیونکہ ہمارے پاس, ہم جس دور میں رہے اس میں نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی, نہ ہمارے پاس کمپیوٹر تھا, نہ ہمارے پاس گیجٹس تھے. ہم کیفیز پہ, ہم دوستوں کے کسی ادھار پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے, کبھی اپلائی کیا, کبھی کیا کیا. تو اس وقت ہمارے یوتھ کے پاس ریسورسز ہیں, انٹرنیٹ ہے, فیسلٹیز ہیں. اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ بہت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, اور اس پروڈکٹیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کردار بنتا ہے سوسائٹی میں. دو ہمارے پاس مشکلات ہیں, ہمارے پاس ہنڈرنسز, ہمارے پاس رکاوٹیں, ٹانگیں کھینچنے والے جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس مایوسی, ہمارے پاس نہ ہونے کی جو رٹ ہے کہ نہ ہوگا, یا یہ کچھ نہیں ہوتا, اس سے باتیں بنتی ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ایک رزلٹ بنتا ہے, اور یقیناً اس رزلٹ کا مجھ جیسے, میں اپنے آپ کو ایز اے یوتھ جب میں نے اپنا انیشیٹو لیا, میں نے جب اپنا ایک ویژن رکھا تو میں سکسیزفل رہا. تو مجھ جیسے بہت سارے عامر ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی کچھ کر پائیں, دنیا میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اور آپ آئلٹس کی تیاری کریں, انگلش لرن کریں, اور انگلش سے زیادہ کمپیوٹر لٹریسی ہونی چاہیے. اور دنیا میں یو مسٹ اپلائی اینڈ اپلائی, اٹ ڈزنٹ میٹر یو گیٹ رسپانسز اور ناٹ. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جہاں پہ لرننگ انوائرمنٹ ہو, جہاں پہ ہیلدی انوائرمنٹ ہو ہمارے یوتھ کے لیے. تو اسی میں ہی ہمارے فیوچر, ہم اپنے سندھ کے لیے, ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں.